कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सबत के बारे में सीख रहे हैं। ये आज इस सीरीज की जो है छठी किस्त है और इसके अंदर जो हम सबत को जानना चाह रहे हैं, सबत की तारीख का सुराग लगा रहे हैं। हम जो उनसे इसके अंदर सबत की इलाही सच्चाई जो उनसी है उसको देखेंगे। हमने देखा कि सबत जो उनसे है अमूमी तौर पे ये कह दिया जाता है कि सबत इब्रानियों के लिए है। हम ये खोज लगाना चाह रहे हैं कि सबत जो उनसे इब्रानियों तक पहुंचा कैसे है, क्यों इब्रानियों को चुना गया और इब्रानी हैं कौन। हम जो उनसे देखते हैं, हमने पिछला देखा कि आदम से जब आदम गुनाह करते हैं, बाग एदन से निकाल दिया जाता है, खुदा की हजूरी से महरूम ठहरते हैं और तकरीबन 1000 साल जो उनसे है वो रुए जमीन पर जिंदा रहते हैं, 930 वर्ष। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बदी बहुत बढ़ चुकी है और हज़रत नूह का ज़माना आ जाता है और खुदा जो उनसे बदी से महलूल होते हैं और खुदा जो उनसे पानी के ज़रिए से जो है बनी नौ इंसान को जो है वो तय करने का मंसूबा बांधते हैं और रुए ज़मीन पर उन्हें जो जब वो निकाह उड़ाते हैं तो एक ख़ानदान जिसके अंदर 8 जाने हैं, उनके अलावा और कोई जो उनसे ऐसा ख़ानदान रुए ज़मीन पर मौजूद नहीं है जो खुदा की प्रस्तिश, खुदा की जो उनसे इबादत करने में मशगूल ठहरा हो और खुदा को अपना खुदा मानता हो। तो उन 8 जानों के सिवा जो उनसे खुदा बाकी तमाम लोगों को जो है रुए ज़मीन से तय कर देते हैं। उन 8 जानों को हम देखते हैं कि वो 8 जानें जो है खुदा से बरकत पाती हैं, ज़मीन पर फलती फूलती हैं और उनसे आगे जो उनसे कुंबे जो है पैदा होते हैं। हम देखते हैं कि एक बार फिर हालांकि उन लोगों ने जो है जो हज़रत नूह की औलाद थी, जो उनके खानदान का हिस्सा थे, जो 8 जानें थीं जिनसे आगे बनी इंसान की नशोनुमा ठहरी है, उन्होंने इसको डायरेक्ट देखा था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत जल्द जो है बदी से मगलूब हुए और अब खुदा जो उनसे उन्हें एक खानदान नहीं बल्कि एक शख्स जो उनसे मिलता है और वो शख्स जो उनसे खुदा उसे चुनते हैं ताकि जो उनसे वो खुदा के मंसूबे को, खुदा की जो उनसी है उनके ज़रिए से जो कलाम है, उनकी शरीयत है, बनी नौ इंसान तक सरायत करे। तो आप देखते हैं कि जब बदी बढ़ती है तो खुदा पानी के ज़रिए से उस बदी को जो है मगलूब करते हैं और 8 जानें बचाई जाती हैं। 8 जानों से जो उनसे खुदा का मंसूबा कायम रहता है। बदी एक बार फिर जो है सर पकड़ती है और जो उनसे बदी को अब एक मरतबा फिर मगलूब करना है, लेकिन अब वो पानी से मगलूब नहीं की जाएगी, बल्कि अब खुदा जो उनसे 8 जानों की बजाय, एक कुंबे की बजाय एक फर्द को, हालांकि वो फर्द जो उनसे खुद जो है वो तो खुदा की तरफ माइल है, लेकिन उनका खानदान जो उनसे वो बदी से लबरेज है और बुतप्रस्त खानदान है और अब्राहम को जो उनसे खुदा चुनते हैं। आए हम पैदाइश की किताब 12वें बाब में चलें और पहली 3 आयात को देखें जहां पे अब्राहम जो है वो चुने जाते हैं। लिखा है, और यहोवा ने अब्राहम से कहा कि आप अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जो मैं आपको दिखाऊंगा और यहोवा ने अब्राहम से कहा कि आप अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जाएं जो मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं आपको एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और आपका नाम सरफराज करूंगा, सो आप बायस बरकत हों। जो आपको मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो आप पर लानत करें उन पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले आपके वसीले से बरकत पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो खुदा कुदूस बड़े वाज़े तौर पर एक शख्स को चुन रहे हैं और उस शख्स को जो उनसे कुंबे समेत नहीं चुन रहे, उस शख्स को जो उनसे कबीले समेत नहीं चुन रहे, उस शख्स को जो उनसे उसके मुल्क समेत नहीं चुन रहे, बल्कि उस शख्स से ये कहा जा रहा है कि आप अपने वतन, आप अपने नातेदारों, आप अपने बाप को भी छोड़ें और उस घर से निकलें। घर भी आपने छोड़ देना है, मालो दौलत भी छोड़ देनी है, और आप उस मुल्क में जो कि मुल्क अभी दिखाया नहीं गया, जो कि बताया नहीं गया, जिसका उन्हें इल्म नहीं है, कहा है कि आप जाएं। अकेले शख्स हैं, उनके साथ उनकी जो है बीवी हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि आप यहां से निकलें
اور نکل کر اس جگہ جائیں جس جگہ میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا کے بھروسے کے باعث وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے وطن کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑتے ہیں، اور خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ ایک قوم بنانے لگے ہیں۔ تو جو قوم کی ابتدا ہے، خدا نے قوم کی جو ابتدا ہے وہ ابرام سے کی ہے، اور اس قوم کو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ قوم کیوں خدا جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس قوم کا فرد ہیں، یا ہم اپنے ان ناطے داروں، اس وطن، اس ماں باپ سے پیوستہ ہیں جس سے ابرام پیوستہ تھے، یا ہم اب ابرام کی اولاد جو ان سے ہیں وہ گنے جائیں گے؟ ہم جو ان سے اس کو دیکھتے ہیں کہ پیدائش 18ویں باب کے اندر اس کی 19ویں آیت میں، پیدائش ہم 18ویں باب میں چلیں گے اور 19ویں آیت مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے وہاں پہ خدا ابرام سے کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں ابرام سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کریں گے۔ خدا کو ابرام پہ یقین ہے۔ 12ویں باب میں آپ نے دیکھا کہ خدا نے ابرام کو چنے، ان کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک قوم بنائیں گے، اس قوم کو ذمہ سونپا جائے گا۔ خدا ایسے نہیں ابرام کو ابراہم بنا رہے، اب خدا ایسے نہیں ابرام کو جو کہ بت پرست خاندان سے ہیں، جو کہ بت پرست جو ان سے وطن سے ہیں، قوم سے ہیں، ملک سے ہیں، وہ وہاں سے نکالتے ہیں کیونکہ وہ خدا پرست ہیں، بتوں میں رہنے کے باوجود خدا کی طرف مائل ہیں، خدا کی تلاش میں ہیں، خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدا ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ یہاں سے نکلیں، میں آپ کو ایک قوم بناؤں گا۔ اور وہ قوم کیوں بناؤں گا، وہ خدا اب 18ویں باب کی 19ویں آیت میں بتا رہے ہیں کہ کیوں میں نے قوم بنانی ہے، کیوں میں ابرام کو نکال رہا ہوں۔ بیان ہوتا ہے 19ویں آیت میں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو ان کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کریں گے کہ وہ یہوہ کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ یہوہ نے ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کریں۔ خدا نے وعدہ کیا 12ویں باب میں، ابراہم کو چنے 12ویں باب کے اندر، انہیں کہا جا رہا ہے کہ نکلیں یہاں سے، انہیں وعدے کیے جا رہے ہیں، ان سے عہد باندھا جا رہا ہے۔ ابراہم جو ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں، ابراہم سے وہ ابراہم جو ان سے بن جاتے ہیں۔ اب خدا جو ان سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے، میں نے جس شخص کو چنا ہے، جس شخص کے ذریعے سے قوم میں نے کھڑی کرنی ہے، مجھے علم ہے کہ وہ قوم کیا کرے گی، مجھے علم ہے کہ اس قوم کو میں کیا چیز سونپنے جا رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ اس قوم کے ذریعے سے میرے نام کی جو ان سے ستائش کی جائے گی۔ تو آپ جب یوز کرتے ہیں جی یہ یہودیوں کے لیے ہے، یہ عبرانیوں کے لیے ہے، تو عبرانی وہ قوم ہے جو خدا نے چنی ہے، واحد قوم آج تک آدم سے لے کر رہتی دنیا تک جس قوم کو خدا نے چنا ہے وہ ابرام کی اولاد ہے۔ اور اگر میں اور آپ اس کا حصہ ٹھہرائے گئے ہیں تو کہا گیا کہ جو تجھے مبارک کہیں گے، جو تیرے لیے برکت چاہیں گے، میں انہیں برکت دوں گا، اور جو تیرے لیے لعنت چاہیں گے میں ان پر لعنت کروں گا۔ خدا اس مقصد کو بیان کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے ابراہم کو چنا گیا، ابراہم بنائے گئے، اور ابراہم کے ذریعے سے ایک نئی قوم خدا تیار کر رہے ہیں۔ یہ ہے خدا کی قوم جس کو خدا ذمہ داری سونپ رہے ہیں، جس کے ذریعے سے روشنی جو انسی ہے دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے والی ہے۔ ایسے نہیں وہ کہتے میں ابراہم کا خدا،
मैं यिडखाक का खुदा, मैं याकूब का खुदा हूं, मैं इस्राएल का खुदा हूं। याकूब को इस्राएल का खिताब दिया खुदा ने। मसाया ऐसे नहीं आके कहते, क्योंकि खुदा ला तब्दील है। वो कहते हैं मैं इस्राएल की खोई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। हम देखते हैं यहां पे 19वें आयत में, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उनके पीछे रह जाएंगे, यानी नस्ल दर नस्ल, ये जो तरतीब मैं उन्हें देने लगा हूं, ये जो मैं उन्हें शरीयत, ये जो मैं उन्हें अहकाम, ये जो मैं उन्हें आइन देने लगा हूं, ये वो नस्ल दर नस्ल जो उनके पीछे नस्लें ठहरेंगी उन तक ये मुंतकिल करते चले जाएंगे। क्यों करते जाएंगे? ताकि जो वादा मैंने अब्राहम से किया है उसे मैं पूरा करूं। हम देखते हैं कि अब्राहम को जब चुना जाता है तो किस पर्पस के लिए चुना जा रहा है? एक कौम, खुदा की तरफ से एक कौम, पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा एक ही कौम है खुदा की। अगर आप उस कौम का हिस्सा नहीं हैं, अगर आप इस्राएल की कौम का हिस्सा नहीं हैं, अगर आप इस्राएली नहीं हैं, अगर आप अब्राहम की औलाद नहीं हैं, आप खुदा की कौम नहीं हैं। क्योंकि खुदा की कौम को सबक दिया गया है। खुदा की कौम को खुदा की तरफ से बरकत दी गई है। खुदा की कौम को खुदा की तरफ से आइन शरीयत दी गई है। खुदा की कौम को रोशनी ठहराया गया है और उस रोशनी से दुनिया को, उसके अंधेरे को रोशन किया जाएगा। आए चलते हैं पैदाइश 17वें बाब की 9 से 14वीं आयत में। जब आप पैदाइश 17वें बाब की 9 से 14वीं आयत में आते हैं तो वहां पे इस कौम के लिए एक निशान ठहरा दिया जाता है कि हर नरीना फर्द, अगर वो इस कौम का बशिंदा होगा तो उसके लिए यह निशान होगा। 9 से 14वीं आयत क्या है? लिखा हुआ है, फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि आप मेरे अहद को मानना और आपके बाद आपकी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और आपके दरमियान और आपके बाद आपकी नस्ल के दरमियान है और जिसे आप मानेंगे, सो ये है कि आप में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए और आप अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे हां पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब 8 रोज का हो जाए किया जाए, खा वो घर में पैदा हो, खा उसे किसी परदेसी से खरीदा हो जो आपकी नस्ल से नहीं। लाजिम है कि आपके खानाजाद और आपके जर खरीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद आपके जिस्म में अब्दी अहद होगा। और वो फर्जंदे नरीना जिसका खतना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। तो यहां पे आप देखते हैं कि उस कौम के लिए एक निशान मुकर्रर कर दिया गया, और शैतान ने क्या किया? शैतान ने जो उनसे इसी तरह एक और कौम खड़ी कर दी और वही निशान जो उनसे उनके लिए भी मुकर्रर कर दिया। शैतान को इल्म है कि किस तरीके से वर्गलाना है। खुदा ने अब्राहम से कहा था
عہد ابراہم سے ہے، ابراہم کی نسل سے ہے، وہ نسل جس سے وعدہ کیا خدا نے، اور ابراہم کو خدا نے واضح کہا کہ یہ خاک ہی سے آپ کی نسل کہلائے گی، لونڈی کے بیٹے سے نہیں، اشماعیل سے نہیں، اشماعیل کو میں برکت دوں گا، لیکن نسل جو ہے وہ یہ خاک ہی سے کہلائے گی۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس طریقے سے تو یہ ختنے کا نشان جو ہے وہ ہر کوئی چاہے گا کہ وہ خدا کی قوم ٹھہرے۔ اس نے ایک پیرلل قوم کھڑی کر دی، اور اسی لیے آپ اس کے اندر وہ باتیں دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کا خدا اور آپ کا خدا ایک ہی خدا ہے، فرق ہے خدا۔ خدا نے ایک قوم کھڑی کی ہے، اور وہ قوم ابراہم سے ہے اور ان کی نسل سے ہے۔ آئیں ہم دیکھیں اس قوم کو، وہ قوم ہے اسرائیل۔ اسرائیل ملک نہیں ہے، اسرائیل قوم ہے، واحد قوم جسے خدا نے قوم کہا ہے، اس لیے باقیوں کو غیر اقوام کہا جاتا ہے۔ کلام خدا باقیوں کو غیر اقوام کہہ کے مخاطب کرتا ہے، جنٹائل کہہ کے پکارتا ہے۔ کلام خدا جو ان سے یہ واضح بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ کسی اور کے بارے میں کلام خدا نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا کی قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ذریعے سے خدا کی شریعت کو، خدا کے آئین کو، خدا کے سبت کو بنی نوع انسان تک پہنچایا گیا۔ یہ ہے وہ مقصد اسرائیل کو قوم بنانے کا۔ شیطان نے آپ کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے یہ یہودیوں کے لیے ہے، یہ سبت یہودیوں کو دیا۔ یہ نہیں آگے سے بتاتے دیا کیوں، کیا ضرورت پڑی نہیں دینے کی، کیونکہ یہی واحد قوم ہے۔ آئندہ جب آپ سے یہ سوال کریں وہ تو نہیں کہیے گا کہ خدا نے نہیں کیوں دیا ہے، خدا نے نہیں کیوں چنا ہے، کیا ضرورت پڑی تھی ان کو چننے کی۔ یہ ہے ہمارا موضوع، سبت کی الہی سچائی کی کھوج۔ آئیں زبور کی کتاب میں چلیں اور 105ویں زبور کے 43 سے 45ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ زبور 105 43 سے 45ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لائے، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لائے، اور انہوں نے ان کو قوموں کے ملک دیے، اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا، تاکہ وہ ان کے آئین پر چلیں اور ان کی شریعت کو مانیں۔ یہوہ کی حمد کرو۔ کلام خدا بڑا واضح ہے کہ یہ قوم کھڑی کیوں کی گئی۔ آپ نے دیکھا پیدائش 12ویں باب میں قوم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، 18ویں باب کے اندر اس
कौम की बुनियाद की वजह बताई गई है। और अब दाऊद नबी भी जौन से बता रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि ये कौम तैयार की हुई है। हम अहबार की किताब में चलेंगे 22वें बाब में 31 से 33वें आयत तक। एक मरतबा फिर कलाम तस्दीक करता है इस वजह की, कौम तैयार करने की। लिखा है, सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना, मैं यहोवा हूं। तुम मेरे पाक नाम को नापाक ना ठहराना, क्योंकि मैं बनी इस्राएल के दरमियान जरूर ही पाक माना जाऊंगा। मैं यहोवा तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूं, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया हूं, ताकि तुम्हारा खुदा बना रहूं। मैं यहोवा। अब्राहम के बाद जो कौम जो है बनती है, जिस कौम का वादा ठहरता है अब्राहम और उनकी नस्ल से, वो नस्ल गुमराही का शिकार ठहरती है, फिर एक दफा बदी की तरफ जाती है, गुलामी में भेज दी जाती है, एक मतलब फिर, क्योंकि अब खुदा कौम बना चुके हैं, वाहिद कौम दुनिया में इस वक्त बनी इस्राइल, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में वो वाहिद कौम है जिसका नाम तब्दील नहीं हुआ। और दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है आज की मॉडर्न लैंग्वेज में जो कौम है जिसका वजूद वक्त के साथ तब्दील ना हुआ हो, जिसका नाम वक्त के साथ तब्दील ना हो गया हो। वाहिद कौम, क्योंकि ये खुदा की कौम है, खुदा ले लेकर चलते हैं अपनी कौम को। अगर आप और मैं मुबारक हैं तो इस कौम का हिस्सा हैं, और अगर इस कौम का हिस्सा हैं तो आए एक मतलब फिर पढ़ें कि इस कौम को दिया क्या गया है। सो तुम मेरे हुक्मों को मानना, ये कौम की वजह है। या तो आप इस कौम का हिस्सा नहीं है, आपके खुदा यहोवा नहीं है। फिर अहबार की किताब 22वां बाब 31 से 33वीं आयत इस कौम के मकसद को बयान करती है कि खुदा की कौम कौन है। और या आपने खुदा का नाम तब्दील कर दें अगर आपने खुदा के हुक्मों को नहीं मानना, और अगर खुदा जो है वो आपके खुदा का नाम यहोवा है तो आए यहोवा का फिर पैगाम सुन लें कि वो अपनी कौम के लिए उनका पैगाम क्या है। सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना, मैं यहोवा हूं। अगर मुश्किल हुई हो तो एक मतलब फिर सुन लें। सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना, मैं यहोवा हूं। ये मैं यहोवा हूं जो तुम्हें ये बयान कर रहा। तुम मेरे पाक नाम को नापाक ना ठहराना, क्योंकि मैं बनी इस्राएल के दरमियान जरूर ही पाक माना जाऊंगा। ये मेरी कौम है, ये मेरी कौम है, मेरा नाम इस कौम के अंदर पाक माना जाएगा, मेरा नाम इस कौम के अंदर लिया जाएगा, और मेरा नाम इस कौम के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि ये मेरी कौम है। मैं यहोवा तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूं। मैंने तुम्हें उस बदी से, उस तारीकी से, उस नापाकी से तुम्हें निकाला है, तुम्हें एक कौम बनाया है जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया हूं, ताकि तुम्हारा खुदा बना रहूं। मैं यहोवा हूं। तो या तो आपको अपने खुदा को तब्दील करना पड़ेगा
تو یا پھر آپ کو یہوہ کی بات ماننی پڑے گی. سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا. میں یہوہ ہوں. لوگ کہتے ہیں جی کہ شریعت نہیں تھی، آئین نہیں تھا. تو ابراہم نے کون سے حکم مانے پھر؟ اگر خدا کے حکم ہی نہیں تھے تو پھر ابراہم کس حکموں کو مانتے رہے؟ اگر حکم ہی نہیں تھے تو پھر بنی نوع انسان کو پانی سے مغلوب کیوں کیا گیا؟ پھر بدی کا کنسیپٹ کیا ہے؟ یہ پوچھئے گا کہ اگر خدا کے حکم نہیں تھے پہلے تو پھر انسان کی بدی کیسے ہو گئی؟ پھر خدا ملول کیسے ہو گئے کہ بدی بہت زیادہ بڑھ گئی اور صرف 8 جانیں انہیں ملی ہیں؟ اگر حکم نہیں تھے تو پھر ہابل اور قائن جو ہیں ان کا قصہ کیا ہے؟ خون کی جو ہے سزا کیا ہے؟ قائن کیوں ڈر گئے ہیں؟ یہ تمام سوالات پھر ان سے پوچھئے. صرف ایک سبت کو نہ ماننے کے لیے آپ اپنے خدا سے انکاری ہو جاتے ہیں. احبار کی کتاب بڑی واضح طور پہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ میں یہوہ ہوں، میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا. آپ کہتے ہیں سبت نہیں تھا. سبت دیا گیا کوئی سینا پر. سبت کی تو تخلیق ہی جون سی ہے وہ 7ویں روز تخلیق کائنات کی تکمیل کے فوراً بعد ٹھہرتی ہے. اور جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس کا اعلان فرمایا جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ سبت تخلیق کائنات پر تیار ہو گیا اور اسے دیا جاتا ہے 2500 سال بعد؟ اور اس کا بھی جواب، کیونکہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، خدا کو علم ہے شیطان کس طریقے سے گمراہ کرے گا. سبت جو تحریر کر رہے ہیں خدا پتھر کی 2 لوحوں پہ، وہ خروج کی کتاب 20ویں باب میں ہے. آئیں 16ویں باب میں پہلے چلیں اور دیکھیں کہ خدا کس طریقے سے امتحان لے رہے ہیں اپنی قوم کا کہ وہ ان کے سبت کی پیروی کرتی ہے کہ نہیں. 4 ابواب پیچھے خدا کی طرف سے امتحان ہوتا ہے بنی اسرائیل کا کہ وہ خدا کے سبت کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں. پوچھیں ان سے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اگر سبت تھا ہی نہیں تو خدا امتحان کس چیز کا لے رہے ہیں پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کرنے سے پہلے. آئیں خروج کی کتاب 16ویں باب میں چلیں. پہلے 4 آیت میں آئیں گے. خروج کی کتاب 16واں باب پہلے 4 آیت. لکھا ہے تب یہوہ نے موشے سے کہا میں آسمان سے آپ لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں. یہ 16ویں باب کی 4 آیت پڑھ رہا ہوں خروج کی کتاب.
तो अगर शरीयत जौन सी है वो 20वें बाब में दी जा रही है, तो ये खुदा 16वें बाब की चौथी आयत में मोशे से क्या बात कर रहे हैं? एक मतलब फिर पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मोशे से कहा कि मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें, कि इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। किस शरीयत की बात हो रही है? किस हुक्म को वो जो है चेक करना चाह रहे हैं? क्योंकि शरीयत बहुत सारे हुक्मों पर मुश्तमिल है, तो कौन से वाले हुक्म को जो उनसे खुदा चेक कर रहे हैं, इसका हम जवाब देखेंगे। हम चलेंगे 27वीं आयत में, 27 से 30वीं आयत का मुताला करेंगे। जब आप 27 से 30वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उनमें से बाज आदमी मन बटोरने गए, पर उनको कुछ नहीं मिला। तब यहोवा ने मोशे से कहा कि तुम लोग कब तक मेरे हुक्मों और शरीयत के मानने से इनकार करते रहोगे? खुदा ने कहा था हर रोज एक एक दिन 6 दिन तक करना है। 6ठे दिन मैं दूना दूंगा, इसलिए 7वें दिन ना जाना। क्यों ना जाना, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। मोशे ने उन्हें खबरदार किया था 23वीं आयत में। हम पढ़ रहे हैं 27वीं से 30वीं आयत। लिखा है 28वीं आयत में, तब यहोवा ने मोशे से कहा कि तुम लोग कब तक मेरे हुक्मों और शरीयत की मानने से इनकार करते रहोगे? किस हुक्म की बाबत खुदा फरमाने हैं? देखो, चूंकि यहोवा ने तुमको सबत दिन दिया है, इसीलिए वो तुमको 6ठे दिन 2 दिन का खाना देते हैं, सो तुम अपनी अपनी जगह रहो और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना जाए। चुनाचे लोगों ने 7वें दिन आराम किया। बताया तो खुदा ने है ही नहीं कि तुमने सबत मनाना कैसे है। यहां पर आराम क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो सबत मनाते चले आ रहे थे अपने बाओ अजदाद से। उन्हें इल्म था सबत किस तरह मनाना है। उन्हें इल्म था कि उन्होंने काम नहीं करना। अब उन्हें इल्म था कि सबत के दिन उन्होंने करना क्या है। कलाम खुदा। अब हम चलेंगे खरूज की किताब 19वें बाब में। अभी हमने 16वें बाब में है। खरूज की किताब अब 19वें बाब में आएंगे, और हम जिन आयात का मुताला करेंगे वो 3 से 8 आयात हैं। 3 से 8 लिखा है, और मोशे उस पर चढ़कर खुदा के पास गए। अब खुदा जो है वो कोई सीना पर आने वाले हैं। हम ये अगली दफा देखेंगे इसको। और मोशे उस पर चढ़कर खुदा के पास गए, और यहोवा ने उन्हें पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि आप याकूब के खानदान से यूं कहें और बनी इस्राएल को यह सुना दें। याकूब के खानदान से यूं कहें और बनी इस्राएल को ये सुना दें कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को आप बनी इस्राएल को सुना देना। तब मोशे ने आकर
اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو یہوہ نے انہیں فرمائی تھیں بیان کیا، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ یہوہ نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے، اور موشے نے لوگوں کا جواب یہوہ کو جا کر سنایا۔ اب یہاں پہ آپ کو کلام خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ خدا موشے سے بات کر رہے ہیں، موشے پہاڑ پر ہیں، اور خدا نے موشے سے کہا کہ یہ قوم جو ان سی ہے آپ جا کے یعقوب اور اسرائیل سے بیان کر دیں، اسرائیل کی قوم سے، اگر یہ میرے آئین پہ چلیں گے تو میری مقدس قوم ٹھہریں گے، میرے عہد جو میں نے ان کے باپ دادا سے باندھا ہے، جو ابراہم سے میں نے کیا ہے، اس پر میں قائم رہوں گا، انہیں میری شریعت میرے آئین پر چلنا ہوگا، اور اگر آج آپ شریعت اور آئین پہ نہیں چلتے تو آپ خدا کی قوم نہیں ہیں، کیونکہ خدا کی قوم وہ ہے جس میں خدا کا نام پاک مانا جائے گا، جس میں خدا کے آئین کو، شریعت کو پوری روح کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ قبول کیا جائے گا اور عمل کیا جائے گا۔ تو پہلا اقرار 19ویں باب کے اندر ہو چکا ہے، اور اقرار یہ ہے بنی اسرائیل کا کہ ہم مانیں گے اور عمل کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 19واں باب ہے، اور 20ویں باب کے اندر جو ان سے احکام دیے جاتے ہیں، 20ویں باب میں احکام دیے جاتے ہیں۔ اب عہد کی جو تصدیق ہے، عہد کے اوپر جو مہر ہے، وہ 3 دفعہ اقرار کرنا پڑے گا۔ تو ایک اقرار آپ دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا 19ویں باب میں۔ ابھی 20ویں باب کے اندر جو ان سے خدا نے پتھر کی 2 لوہوں پر جو ان سے، کیونکہ وہ اقرار کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، تو خدا موشے جا کے خدا کو بیان کر دیتے ہیں، خدا جو ہے اب پتھر کی 2 لوہوں پر تحریر کر دیتے ہیں۔ اب 24ویں باب میں ہم آتے ہیں، خروج کی کتاب 24ویں باب، اور اس کی 3 سے 8 آیات میں 2 اور اقراروں کو ہم دیکھیں گے۔ خروج کی کتاب 24واں باب اور 3 سے 8 آیات لکھا ہے، موشے نے لوگوں کے پاس جا کر یہوہ کی سب باتیں، احکامات مل چکے ہوئے ہیں، موشے 40 دن تک کوئی سینہ پر رہ چکے ہوئے ہیں، لکھا، اور موشے 3 آیت سے، اور موشے نے لوگوں کے پاس جا کر یہوہ کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دی، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں یہوہ نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور موشے نے یہوہ کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے یہوہ کے لیے گزرانے۔ اور موشے نے آدھا خون لے کر بانسوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا، پھر انہوں نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہوہ نے فرمایا ہے ان سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موشے نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو یہوہ نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ عہد کی تکمیل ہو گئی ہے۔ پتھر کی 2 لوہوں پہ خدا نے عہد کو تحریر کر دیا ہے، لوگوں نے 3 دفعہ اس کا اقرار کر لیا ہے، خون اب ان لوگوں پر چھڑک دیا گیا ہے کہ اب تم اس خون کے نشان کے اندر ٹھہرائے گئے، عہد کے اندر آ گئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں جو غیر اقوام تھے، جو ابراہم کی اولاد نہیں تھے، جن کا خدا جو ان سے یہوہ خدا نہیں تھا،
اس عہد میں لانے کے لیے خون کو ہمارے اوپر چھڑکا جانا تھا، اور اب وہ خون جو چھڑکا گیا وہ خدا کے برے کا خون چھڑکا گیا۔ اسی لیے جب تک آپ اقرار نہیں کرتے کہ مسیح نے آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے، آپ پہ وہ خون چھڑکا نہیں جاتا اور آپ اس عہد میں داخل نہیں ہوتے اور آپ کا یہوہ خدا نہیں ٹھہرتے۔ اس لیے بچے کا بپتسمہ جو ان سے کلام خدا میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اقرار نہیں کر سکتا۔ اقرار کرنا پڑے گا، تب خون چھڑکا جائے گا، تب عہد میں داخل ہوں گے، تب آپ کا خدا یہوہ خدا ہوگا، تب آپ ان کی قوم ہوں گے۔ جب ان کی قوم ہوں گے تو ان کا نام آپ کے اندر مقدس ٹھہرے گا، آپ ان کے آئین پر چلیں گے اور عمل کریں گے۔ یہی سب کچھ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں سبت خدا کا ہے، کب تک تم میرے شریعت اور آئین کو پامال کرتے رہو گے۔ آپ کے مطابق 20ویں باب میں دی گئی ہے، تو 16ویں باب میں سوال کیوں کر رہے ہیں خدا؟ نہ ہی سبت، نہ ہی خدا، اور نہ ہی شریعت یہودی ہو گئی۔ شریعت دینے والے یہ اسرائیل کے خدا کہلائے، سبت خدا کا سبت کہلایا، شریعت خدا کی شریعت کہلائی۔ ان میں سے ایک بھی چیز یہودی نہیں کہلائی، یہ شیطان نے آپ کے ذہنوں میں ڈالا ہے۔ نہ شریعت دینے والا شریعت دینے کے بعد یہودی بن گیا، بلکہ وہ اسرائیل کے خدا کہلائے۔ نہ سبت یہودی سبت کہلایا، بلکہ کہلایا یہوہ کا سبت۔ نہ شریعت یہودی کہلائی، بلکہ کہلائی میری شریعت، یہوہ کی شریعت۔ تو یہ جو آپ کو یہ کہا جاتا ہے یہودی شریعت، کلام خدا کے اندر یہودی شریعت ہے ہی نہیں۔ نہ یہودی شریعت ہے، نہ یہودی خدا ہے، نہ یہودی سبت ہے۔ یہوہ کا سبت ہے، یہ اسرائیل کا خدا ہے، اور یہوہ کی شریعت ہے۔ تو یہودی کب بن گئے؟ شیطان نے، کیونکہ آپ کلام سے دور ہیں، اس لیے جو ان سے آپ کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی گئی ہے۔ ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبت ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ ہم یہ سبت کی سیریز جاری رکھیں گے۔ ہم جو سیکھتے ہیں اس سبت کی لائی سچائی کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ من آسمان سے برسنے سے پہلے سبت موجود ہے۔ اسی لیے 16ویں باب کے اندر اس کو کہا گیا ہے کہ میں ان کا امتحان کروں گا کہ یہ میری شریعت، میرے حکموں کو مانتے ہیں کہ نہیں۔ کس کی بابت بات ہو رہی تھی؟ سبت کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے واقعے کے دوران 16ویں باب کے اندر سبت کو جو ان سے جانچا گیا، سوال کیا گیا کہ یہ کب تک میری شریعت کو پامال کریں گے، میرے حکموں کو توڑیں گے۔ سبت کے بارے میں کہا گیا تھا۔ موشے نے کسی بھی جگہ پہ نہ ہی کوئی سبت کا حکم دیا ہے،
اور نہ ہی موشے نے سبت کے قانون بتائے، کیونکہ لوگ باپ در باپ نسل در نسل سے سبت مناتے چلے آ رہے تھے، موشے کو ضرورت نہیں تھی۔ 16 باب میں کسی بھی جگہ پہ موشے انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں اس طریقے سے آج سے تمہارے لیے یہ سبت ہے، تمہیں منانا پڑے گا، کیونکہ بنی اسرائیل جانتی تھی سبت کے، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا سے سیکھتی چلی آ رہی تھی۔ ایون خدا نے یہ نہیں بتایا کہ سبت کو منانا کیسے ہے، بنی اسرائیل کو علم تھا۔ جب آپ 16 باب کے اندر جاتے ہیں، خروج کی کتاب اس کے 16 باب، اور ہم 28ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، تب یہوہ نے موشے سے کہا کہ تم لوگ کب تک میری حکم اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو چونکہ یہوہ نے تم کو سبت کا دن دیا ہے۔ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یاد کرو، تم اپنے باپ دادا کو دیکھتے چلے آ رہے ہو کہ یہوہ نے سبت کا دن دیا ہوا ہے۔ کسی جگہ پہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں کس طریقے سے سبت کی پیروی کرنی ہے، اس لیے وہ تم کو چھٹے دن 2 دن کا کھانا دیتے ہیں، سو تم اپنی اپنی جگہ رہو اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے۔ تمہیں علم ہے سبت کس طرح منانا ہے۔ 23ویں آیت میں آتے ہیں، لکھا ہوا ہے 23ویں آیت میں، 22ویں سے شروع کرتے ہیں، اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی، یعنی فی کس 2 عمر، اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر موشے کو یہ بتایا۔ انہوں نے ان کو کہا کہ یہوہ کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن، یعنی یہوہ کا مقدس سبت ہے، جو تم کو پکانا ہو پکا لو، جو بالنا ہو بال لو، اور جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو۔ سبت کن کا ہے؟ یہوہ کا مقدس سبت ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے موشے سبت کیا چیز ہے، کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، یہ حکم کب دیا ہے، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، یہ کیسے حکم ملا آپ کو، یہوہ نے کس ٹائم پہ آپ کو حکم دیا ہے، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ کلام زندہ خدا کا کلام واضح کرتا ہے، نہ موشے نے انہیں بتایا کہ یہوہ خدا کے سبت کو تم نے اس طریقے سے منانا ہے۔ موشے یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ 6 دن اس لیے وہ آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ 7ویں دن یہوہ خدا کا سبت ہے، وہ ان کی نافرمانی نہ کر دینا۔ پچیسویں آیت میں چلتے ہیں، لکھا ہے، اور موشے نے کہا کہ آج اسی کو کھاؤ کیونکہ آج یہوہ کا سبت ہے، اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا۔ 6 دن تک تو اسے جمع کرنا، پر 7ویں دن سبت ہے، اس میں وہ نہیں ملے گا۔ موشے بار بار انہیں بتا رہے ہیں کہ 7واں دن سبت کا دن ہے، اور بنی اسرائیل کوئی سوال نہیں کر رہی کہ موشے یہ سبت کیا چیز ہے۔
کلام خدا تصدیق کرتا ہے کہ سبت پتھر کی 2 لوہوں پر تحریر ہونے سے پہلے موجود تھا اور بنی اسرائیل قوم اسے نسل در نسل منا رہی تھی۔ میں وقت دیکھ لوں، یہ اسی طریقے سے ہے، میں ایک حوالے میں چلوں گا۔ مسیح جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں ختنے کے بارے میں۔ یوحنا نبی کی کتاب 7ویں باب میں ہم چلیں گے۔ یوحنا نبی کی کتاب 7واں باب اور 22ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس باب سے موشے نے تمہیں ختنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ موشے کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا۔ اسی پیرائے میں مسیح نے انہیں بتایا کہ یہ حکم موشے نہیں دے رہے، یہ ختنے کا حکم جو ان سے موشے نے نہیں دیا، یہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تمہیں سبت موشے نے حکم نہیں دیا ہوگا، یہ تمہارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، حالانکہ وہ موشے کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے، اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ تو سبت جو ان سے یہ نہ صرف کلام خدا کے اندر اس کی تخلیق کا ذکر ہے، کب تخلیق ہوتا ہے، نہ صرف اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے، سبت کا ذکر جب بھی آئے گا کلام خدا کے اندر وہ آپ کو تخلیق کی طرف لے کے چلے گا، وہ آپ کو اشارہ کرے گا، حالانکہ کوئی سینے پر جب خدا جلوہ گر ہوتے ہیں، پتھر کی 2 لوہوں پر واحد کلام 10 جملے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کرتے ہیں، پتھر کی 2 لوہوں پر تحریر کرتے ہیں، سیٹ ان سٹون پتھر پر لکھ دیا جاتا ہے، تب بھی وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یاد کر کے سبت کا دن ماننا۔ کس چیز کی یاد آنے؟ کہ تیرے خدا نے اس دنیا کو 6 دن میں جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کی تکمیل کی، اور سبت کو 7ویں دن تیرے لیے تخلیق کیا۔ نہ تو یہ تخلیق کرنے والا یہودی بن گیا بلکہ یہ اسرائیل کا خدا کہلایا، نہ سبت یہودی بنا بلکہ یہ حوا کا سبت کہلایا، اور نہ شریعت یہودی بنی بلکہ خدا کی شریعت کہلائی، یہ حوا کی شریعت کہلائی۔ اسی لیے اسے وہ نشان ٹھہرایا گیا جو خدا اور لوگوں کے درمیان ہے۔ سبت آپ کے لیے واحد نشان ہے جو آپ کے اور خدا کے درمیان ہے۔ یہ اگر نشان جاتا رہا تو آپ خدا کے قوم نہیں ٹھہریں گے۔ آئیں 31واں باب اور 7ویں آیت کو دیکھیں۔ خروج کی کتاب 31واں باب اور 7ویں آیت۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان، بنی اسرائیل قوم خدا کی قوم، واحد قوم جس کو خدا نے قوم کہا ہے، میری قوم کہہ کے پکارا ہے، جس کو خدا نے چنا ہے، جس کو خدا نے
خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کے ساتھ خدا نے خود وعدہ عہد باندھا ہے، واحد قوم کے ساتھ عہد باندھا ہے، کسی اور قوم کے ساتھ نہیں، کوئی اور قوم خدا کی قوم نہیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 دن میں یہوہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازے دم ہوئے۔ سبت ایک وہ سنہری نشان ہے جو خدا اور ان کے لوگوں کے درمیان ہے۔ اس نشان کی وجہ سے آپ خدا کی قوم کہلاتے ہیں۔ اسی لیے خدا کی امت کے لیے سبت کا رام ابھی باقی ہے۔ آپ سب کو سبت مبارک ہو۔ آمین۔